پلیز مجھے جلدی سے پریگننٹ کر دیں۔ تائی امی کہتی ہے کھانا تبھی ملے گا جب مجھے وارث دوگی۔ اس معصوم یتیم لڑکی کی بات سن کر شاذم کہنے لگا میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، تمہیں پریگننٹ تو دور کی بات میں تمہیں کس تک نہیں کر سکتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ ریجا روتے ہوئے کہنے لگی نہیں آپ مجھے بتائیں، سب میں خود کر لوں گی، لیکن اب تائی اماں کی مار سہنا میرے بس کی بات نہیں۔ دادا جان کی انوکھی وصیت تھی کہ جائیداد معذور شاذم کے بچے کے نام ہوگی، وہ تو کچھ کرنے لائق تھا نہیں، اس لیے ایک رات کوئی ریجا کے کمرے میں گھس آیا۔ جیسے ہی ریجا کی ڈیٹ مس ہوئی وہ خوشی سے شاذم کو بتانے لگی، مگر شاذم آگ بگولا ہو کر بولا میں تو باپ بننے کی صلاحیت کھو چکا ہوں۔ پھر فوراً اسے طلاق ابھی تک تیار نہیں ہوئی، تولیہ ایسا بنا رکھا ہے جیسے کچھ گھنٹے پہلے تیرا نکاح نہیں ہوا بلکہ تیرے شوہر کا جنازہ اٹھا ہے۔ ایسے تو کوئی بے وقت شوہر کے مرنے پہ نہیں روتی جیسے تو اپنے نکاح پہ رو رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے پہلے ہی وہاں پر گاؤں میں کسی کے ساتھ نین مٹکا چلا رکھا تھا تو نے، تبھی تیرے ٹسوے بہنا بند نہیں ہو رہے۔ یہ میرا گھر ہے شائستہ بیگم کا، جہاں اگر بلا وجہ تو نے نحوست پھیلائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جا منہ دھو کے آ، میک اپ کر، شاذم کمرے میں تیرا انتظار کر، اور خبردار اس کے سامنے جا کر اگر رونا دھونا کیا اور آج کی رات خراب کی تو نے تو۔ شائستہ بیگم اسے اچھا خاصا ڈانٹ رہی تھی۔ وہ معصوم سے روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی، آنکھوں کے آگے آنسوؤں نے منظر دھندلا کر دیا، اس کے قدم ٹگمگا رہے تھے۔ کل پورا دن اور آج کا دن اس نے حلق سے کھانے کا ایک نوالا بھی نیچے نہیں اتارا تھا، بس رو رو کر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دادا جان نے غلط فیصلہ کیا ہے، پلیز ایک بات میری بات سن لے۔ شاذم لالا بڑے غصے والے ہیں، وہ تو مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کر ہی نہیں پائیں گے۔ آپ لوگ میری شادی ان سے مت کروائیں، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں تو گاؤں کے ماحول میں پلی بڑی ہوں اور وہ شہر کے رہنے والے، ہمارا کوئی میل ہے ہی نہیں، پتہ نہیں پھر دادا جان ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ لیکن جواب میں اس کی بیوہ ماں اپنے آنسو پونچھتی ہوئی کہنے لگی کہ بیٹا ہماری قسمت کی ڈور نہ پہلے کبھی ہمارے ہاتھ میں تھی نہ اب، اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو تمہارے دادا جان کہتے رہے۔ تمہارے بابا کے مرنے کے بعد اس گھر میں تمہاری دادی کی چلی ہے، اور اب بھلے ہی وہ بسترے مرگ پر ہیں لیکن چاہتی ہیں کہ تمہارے دادا کی وصیت پوری ہو۔ ریجا کو تو اس بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تائی اور دایا دنوں نے کبھی رخ موڑ کر ایک بار ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ پھر اتنے سالوں بعد آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ دادی کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ لوگ فوراً ریجا کا شاذم کے لیے رشتہ ہی مانگ چکے تھے۔ وہ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اٹھی تھی۔ واش روم جا کر اس نے اپنا حلیہ درست کیا تھا۔ گاؤں سے شہر آنے میں انہیں 6 گھنٹے لگے تھے۔ وہ عام سے حلیہ میں ہی آئی تھی لیکن اب شائستہ بیگم نے اسے ایک بھاری کامدار سرخ رنگ کا جوڑا دیا تھا، جسے پہن کر وہ جب باہر آئی تو آنکھوں کے نیچے ہلکے، ناک سرخ اور گالیں لال ہو رہی تھی۔ وہ بلا شب حسن کی دولت سے مالا مال تھی، بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے گھنے بال چوٹیا سے نکل کر لٹوں کی صورت بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس بکھرے حلیے میں بھی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ جب شائستہ بیگم کمرے کے باہر چکر کاٹتی ہوئی دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ تو اسے اپنے مقصد کے لیے یہاں پر لائی تھی تاکہ جلد از جلد اس لڑکی کے ذریعے وہ دادا جان کی ساری جائیداد اپنے نام کروا سکے۔ اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر شائستہ بیگم نے فوراً اپنی خاص نوکرانی نجمہ کو آواز دی تھی، نجو اے نجو کہاں مر گئی ہے، ادھر آ، اسے شاذم کے کمرے میں لے کر جا اور اسے سارا کچھ ٹھیک سے سمجھا دینا۔ اور لڑکی میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں اگر کمرے میں جا کر تو نے رونا دھونا مچایا یا پھر رونے سسکیوں کی آواز سے کمرے سے باہر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تائی کے اس بدلے ہوئے رویے سے وہ سہم کر فوراً ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ جب ملازمہ سے لے کر کمرے میں آئی تو اس نے کمرے کے باہر قدم روک دیے تھے، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے آگے آپ نے خود ہی جانا ہے، کیونکہ شاذم سائی نے کسی بھی ملازمہ کو اپنے کمرے میں داخل ہونے سے منع کر رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ جھرجھری سی لے چکی تھی، نہ جانے اسے دیکھ کر شاذم کا کیا رد عمل ہوتا۔ وہ اسے مل کر بھی پورے 10 سال بعد رہی تھی، اتنے سالوں کا فاصلہ تھا، وہیں ان کی عمریں بھی ایک دوسرے سے کافی مختلف تھی۔ شاذم خان اسے عمر میں پورے 12 سال بڑا تھا،
اس نے لرزتے قدموں سے جیسے دروازہ کھول کر اندر کا منظر دیکھا تو اسے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ سامنے شاذم خانزادہ صوفے پر نہیں بلکہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے، انگلیوں میں انگلیاں پیوست کیے۔ جیسے اس نے سامنے کھڑی ریجا کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ سہم کر کتنی دیر اسے اس حالت میں دیکھتی رہی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ شاذم لالا اور ویل چیئر پر کیوں؟ خود کو گھورتا دیکھ کر شاذم کہنے لگا، یہ کیا گھور گھور کر دیکھ رہی ہو مجھے؟ بولو، میرا مذاق اڑانا چاہتی ہو؟ یہی چاہتی تھی نا تم شروع سے ہی؟ شاید یہ تمہاری بددعائیں تھیں جو میں آج اس حالت کو پہنچ گیا۔ اب کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہیں اپنی بیوی کبھی نہیں مانوں گا۔ جانتا ہوں تم سب لوگ ملے ہوئے اور مل کر میرے خلاف ایک بہت بڑا پلان بنا رہے ہو، لیکن میں بھی تم لوگوں کے کسی پلان کا حصہ نہیں بننے والا۔ وہ اپنی ویل چیئر کو چلاتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا اور پھر اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دے کے دھڑلے سے کمرہ بند کر چکا تھا۔ وہ منہ کے بل کمرے کے باہر گری تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ شاذم کی یہ حالت دیکھ کر اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شاذم کو ہوا کیا ہے، یعنی اس کی شادی ایک معذور شخص سے کروا دی گئی تھی۔ یہ صدمہ اس پر دوہری اذیت بن کے ٹوٹا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے وہ اس گھر میں جگہ بنا لے اور پھر شاذم خانزادہ وہ تو کسی کے ساتھ کبھی غلط ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اسے اب اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ اس کی شادی ہوئی بھی تھی تو ایک معذور شخص تھے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب تائی جان کے ظلم سے اسے کون بچاتا؟ اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر شائستہ بیگم کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جیسے اس نے تائی کو دیکھا تو فوراً چلتی اس کے پاس گئی، انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی کہ تائی جان، میں کمرے میں گئی تھی لیکن انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آپ پلیز مجھے آج رات اپنے کمرے میں سلا لیں۔ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ایک تو گرمی بھی بہت تھی اور اسے پسینہ بھی آ رہا تھا، لیکن شائستہ بیگم اسے ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی، او بی بی، تجھے یہاں پر سلانے کے لیے نہیں لایا۔ سہاگ رات کو لڑکیاں اپنے شوہروں کے پہلو میں سوتی ہیں، اپنی ساس کے بغل میں منہ دینے کا رواج کہاں سے نکال رہی ہے تو؟ تجھے سب کچھ خود ہی کرنا ہوگا، سمجھی؟ اگلے مہینے اگر تجھے ڈیٹ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تیرے لیے صرف 1 مہینے کا وقت ہے اور اس 1 مہینے میں تو مجھے ماں بن کر دکھائے گی۔ اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ہر رات اس کے قریب جائے گی، بس کسی بھی طرح مجھے جلد از جلد ان راتوں کا نتیجہ چاہیے، ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تیری زندگی میں اجیرن کر کے رکھ دوں گی۔ رجا اپنی تائی کی دھمکیاں سن کر ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تائی کو شاذم کا بچہ چاہیے کیوں؟ وہ تو لاؤبالی اور نٹکھٹ سی لڑکی تھی۔ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں تو اسے پتہ ہی نہیں۔ اپنی سہیلیوں سے اس وقت چلا تھا جب وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ شاذم کو تو دل و دماغ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کا پہلا رشتہ شاذم سے نہیں بلکہ شہروز سے طے تھا۔ لیکن ایک دم سے شہروز نے جس طرح رشتے سے انکار کیا تھا، ریجا اندر تک ٹوٹ کر رہ چکی تھی۔ تائی نے اسے دھکے دے کر دوبارہ کمرے کی طرف بھیجا تھا کہ جا اندر جا کر اپنے شوہر کا دل لبھا۔ خوش شائستہ بیگم دروازہ بند کر کے بیٹھ چکی تھی اور وہ معصوم ڈری سہمی سی اس کمرے کے باہر ہی فرش پر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ رہ رہ کر اسے شہروز کے بارے میں خیال آ رہا تھا۔ اگر وہ شہروز کی بیوی بنتی تو شاید آج اس کے ساتھ ایسا نہ ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کی قسمت میں سکون ہوتا، خوشیاں ہوتی۔ لیکن شہروز لندن جا کر کتنی جلدی بدل گیا تھا، یہ سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ رجا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ رجا کے والد فیروز صاحب عمر میں کافی بڑے تھے، بھلے چھوٹے بھائی تھے لیکن انتہائی سمجھدار اور ذہین تھے۔ سارا کاروبار اور زمینیں انہوں نے ہی سنبھال رکھی تھی۔ سارا بزنس شہر میں انویسٹمنٹ کر کے انہوں نے ہی افتخار صاحب کو لگا کر دیا تھا۔ یہیں پر افتخار صاحب نے اپنی پسند کی شادی شائستہ بیگم سے کر لی۔ جب حویلی میں دادا جان کو یہ پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف تو مریم بیگم کو ہوئی تھی جو 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ دکھ کے مارے وہیں گش کھا کر گر چکی تھی۔ دادا جان نے اپنے خاندان کی گھریلو
پرسگڑ قسم کی لڑکی کے ساتھ افتخار صاحب کی شادی کروائی تھی، لیکن افتخار شہر کی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اپنی گاؤں والی بیوی سے شادی کر کے چند راتیں گزار کر دوبارہ شہر چلا گیا تھا اور وہاں جا کر اپنی من راہی لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ رکھ رہا تھا۔ یہ خبر جب گاؤں پہنچی تو مریم بیگم کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ دادا جان بہت غصے سے آگ بگولا ہو گئے، لیکن ایسے میں دادی تھی جسے پہلے بھی مریم کوئی خاص پسند نہیں تھی۔ اپنی دونوں بہوؤں پر وہ حکم بھی چلاتی جاتی تھی۔ مریم اور سارا دونوں ہی اپنی ساس سے بہت تنگ تھی، لیکن کبھی منہ سے بول کر کچھ کہتی نہیں تھی۔ ریجا کی والدہ سارا بھی بڑی صبر و شکر کرنے والی خاتون تھی۔ جب وہ بیاہ کر فیروز صاحب کے ساتھ اس گھر میں آئی تو ان کی عمر صرف 17 سال تھی اور فیروز صاحب خود 40 کی حد پار کر چکے تھے۔ انہیں اپنا اور سارا کا یہ رشتہ بالکل بے جوڑ لگا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ سارا کو اپنی بیوی مان ہی چکے تھے اور پھر ان کی گود میں خوبصورت سی بیٹی ریجا آئی تھی۔ تب تک مریم بیگم کا بیٹا شاذم 10-12 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اپنے باپ کی محبت کو ترسا ہوا ان کی بے رخی دیکھ دیکھ کر شاذم کافی بدل گیا تھا۔ ہر وقت خاموش رہنے والا، سخت طبیعت، ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرتے رہنا، یہ تو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگائے۔ جیسے جیسے ریجا سمجھدار ہوئی تھی، شاذم کا رویہ اس کے ساتھ کافی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ ہر وقت اس پر سختی کرتا، کبھی اس کے بال کھینچ دیتا تو کبھی اسے ڈانٹ دیتا۔ یوں ریجا اس سے کافی خوف کھاتی تھی۔ وہیں جب یہ خبر آئی کہ افتخار صاحب اپنی شہر والی زمینیں اپنی بیوی شائستہ بیگم کے نام کرنے والے ہیں تو دادا جان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ فوراً اپنی پہلی بہو مریم سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لو اور جا کر وہاں شہر میں پورے حق کے ساتھ رہو۔ اپنے حق کے لیے لڑو گی تو ہی تمہارا شوہر تمہارا بن کر رہے گا، ورنہ وہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو بالکل بھول ہی جائے گا۔ تب تک شائستہ بیگم بھی ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی۔ مریم کو اور اس کے بیٹے کو اپنے گھر میں وہ کسی طور پہ برداشت نہیں کروا رہی تھی، لیکن دادا جان نے تو باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اپنی دونوں بیویوں کو برابر کے حقوق نہ دیے اور اپنے دونوں بچوں کو ایک جیسی محبت نہ دی تو میں تمہیں جائیداد سے آ کر دوں گا۔ یوں افتخار صاحب کو چاروں ناچار اپنی پہلی بیوی اور بچی کو بھی گھر میں رکھنا پڑا۔ اپنے باپ کا بدلہ رویہ اور اپنے سامنے اپنے چھوٹے ستیلے بھائی شہروز سے محبت کرتا دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مزید ذہنی اذیت کا شکار رہنے لگا تھا۔ جیسے تیسے دونوں ماں بیٹی کی زندگی اس گھر میں گزر رہی تھی، لیکن پھر جب فیروز صاحب ایک روز اچانک طبیعت خرابی کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے تو دادا جان نے ایک اور فیصلہ سنایا تھا۔ کہنے لگے کہ فیروز نے اپنی ساری زندگی تم لوگوں کے لیے وقف کر دی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب ریجا کی شادی تم اپنے شہروز سے کر لو۔ شاذم اس عمر میں کافی بڑا ہے، ورنہ میں اسی کو اس کے لیے پسند کرتا، لیکن جب میری بچی تو شاذم سے ڈرتی رہتی ہے، جبکہ شہروز اور ریجا کی جوڑی بڑی اچھی جچے گی۔ فی الوقت تو اپنے باپ کی بات سن کر افتخار صاحب مان چکے تھے، لیکن جب گھر جا کر شائستہ بیگم کو پتہ چلا تو انہوں نے تو واویلا کھڑا کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں کبھی بھی اس گاؤں کی جاہل گوار لڑکی کو اپنے شہروز کے لیے پسند نہیں کروں گی۔ شہروز تب تک پڑھائی کے لیے لندن روانہ ہو چکا تھا۔ دادا جان نے تو ریجا کو اپنے پاس بٹھا کر اسے بتا دیا تھا کہ بیٹا میں نے تمہارا رشتہ شہروز سے طے کر دیا، بہت جلد تم اپنے تایا کی بہو بن کر شہر چلی جاؤ گی۔ شہر کا تو اس نے ابھی تک بس نام ہی سنا تھا۔ شہر کی رونقیں رنگینیاں وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کبھی اس نے جو خواب دیکھا تھا کہ وہ شہر میں جا کر رہے گی، وہیں شہروز کا نام سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ 2 سال پہلے تو اس نے شہروز کو دیکھا تھا، بڑا ہی خوبصورت سلجھا ہوا لڑکا اور کافی ماڈرن، بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح۔ شاذم سے تو وہ بے تحاشا مختلف تھا، لیکن یہاں شہر میں شائستہ بیگم نے تو ادھم مچا رکھا ہوا تھا۔ انہی دنوں مریم بیگم کا بھی بلڈ کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور شاذم مزید ہی اکیلا رہ چکا تھا۔ باپ کا تو ہونا نہ ہونا تقریباً برابر ہی تھا، لیکن اپنی ستیلی ماں کی باتیں سن سن کر اس نے خود کو کمرے میں ہی بند رکھنا شروع کر دیا۔ سارا دن اس کا اپنے باپ کے فیکٹری سنبھالنے میں گزر جاتا اور رات کو وہ کھانا بھی اپنے کمرے میں اکثر کھایا کرتا۔
شہروز ان سب باتوں سے انجان تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے کال کر کے جب بتایا کہ تمہارا وہ دادا اور تمہارا باپ زبردستی تمہاری شادی تمہارے چچا کی بیٹی ریجا سے کرنا چاہتے ہیں تو ہتھے سے کر چکا تھا، کیونکہ یہاں پر انتہائی بولڈ قسم کی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہو چکی تھی۔ بھلا اسے گاؤں کی ڈکی چھپی لڑکی کہاں پسند آنے والی تھی۔ کہنے لگا کہ میں کبھی بھی اس گاؤں کی جہل گبا لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، نہ ہی اسے کوئی ڈریسنگ سینس ہوگی، نہ ہی اسے چلنے پھرنے کی تمیز ہے۔ میں بالکل بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا۔ افتخار صاحب کہنے لگے کہ بیٹا پاگل مت بنو، تمہارے دادا نے دھمکی دی، اگر تم نے اس سے نکاح نہ کیا تو وہ جائیداد جو کروڑوں کی اہمیت رکھتی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لیکن وہ فوراً کہنے لگا کہ مجھے آپ کی جائیداد سے کوئی قرض نہیں ہے ڈیڈ، میں صاف بتا رہا ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں لندن سے کبھی واپس نہیں آؤں گا، یہیں پر سیٹل ہو کر شادی کر لوں گا، بچے پیدا کر لوں گا اور آپ لوگ میرا منہ دیکھنے کو ترستے رہو گے۔ بیٹے کی دھمکی سن کر شائستہ بیگم کو تو اپنے دل میں ہول اٹھتے محسوس ہونے لگے۔ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کی زندگی خراب نہیں کرنے والی۔ یوں دادا جان تو وصیت سنانے کے کچھ روز بعد ہی ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے تھے اور دادی بھی اسی غم میں بستر سے جا لگی تھی۔ اسی دوران شائستہ بیگم نے باتوں ہی باتوں میں سارا سے کہا تھا کہ دیکھو میرا بیٹا تو لندن چلا گیا، 5-6 سال تک وہ واپس نہیں آنے والا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ رجا کا نکاح شازم سے کر دیتے ہیں۔ سارا تو ویسے ہی بھول گئی تھی، اسے بیلی بنانے کبھی اپنی مرضی کہاں چلائی تھی۔ اگر رجا کی شادی کہیں اور ہو جاتی تو مسئلہ بڑھ سکتا تھا۔ وہی انہی دنوں وکیل سے جب بات چیت ہوئی تو دادا جان کی وصیت سناتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ یہ جائیداد رجا اور شازم کے نام پر ہے۔ شہروز کو تو دادا جان کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں تھے۔ وکیل کہنے لگا کہ یہ جائیداد ان دونوں کی ہے یا پھر ان کے ہونے والے بچے کی، اور یہ لوگ تبھی اپنی جائیداد آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر رجا اور شازم کا نکاح ہوتا ہے اور ان کی گود میں ایک بچہ آتا ہے۔ اس سے پہلے نہ رجا سے کوئی زبردستی جائیداد چھین سکتا اور نہ ہی شازم سے۔ شاید دادا جان کو بھنک لگ چکی تھی کہ شہروز اپنی ماں کی طرح کبھی بھی پلٹا کھا سکتا ہے، تبھی انہوں نے یہ وصیت شازم اور رجا کے لیے لکھوائی تھی اور جائیداد کی لالچ میں معصوم سی رجا کو بہو بنا کر شازم کے سپرد کر دیا، جو اپنی دونوں ٹانگوں سے کچھ سال پہلے معذور ہو چکا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ ٹھوکر سے کھلی تھی، وہ گہری نیند میں وہی دروازے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ جب شائستہ بیگم نے اسے یوں سوتے ہوئے دیکھا تو باہوں کی ٹھوکر زور سے رجا کے گھٹنوں پر ماری تھی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ شائستہ بیگم کہنے لگی کہ تو کمرے کے باہر کیا کر رہی ہے؟ کیا کہا تھا میں نے تجھے؟ کچھ زیادہ ہی نخرے آ گئے ہیں تجھ میں۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اندر جانے کی کوشش کی تھی لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے ساری رات میں نے یہیں گزاری۔ ساری رات یوں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا اور بھوک سے اسے کمزوری ہو رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے جھنجھوڑ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا تھا۔ ان کے اندر 2 سانپ لوٹ پھوٹ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون سا وقت اور جلد از جلد یہ لڑکی انہیں وارث پیدا کر کے دے دے اور پھر بہانے سے وہ جائیداد ان سے اپنے نام کروا لے۔ اگلے لمحے غصے سے کہنے لگی کہ تیری اب یہی سزا، آج سارا دن تو ملازموں کی جگہ کام کرے گی۔ سب سے پہلے تو کچن میں جا کر سب کے لیے ناشتہ بنا کر لائے گی، اس کے بعد مجھے بتاؤ گی تو نے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ کچن میں گئی تھی۔ گرداری میں تو ویسے ہی وہ ہر کام بڑے سلیقے سے کرتی تھی۔ اس نے جیسے تیسے ناشتہ بنا کر سب کے سامنے رکھا۔ ابھی خود نوالا توڑا ہی تھا کہ شائستہ بیگم نے اس پر حکم صادر کر دیا کہ کتنا ٹھونس ٹھونس کر کھائے گی۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے کہنے لگی کہ تائی امی ابھی پہلا نوالا ہی توڑا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں بس نوالے توڑنے کے لیے نہیں لائی، بچے پیدا کروانے کے لیے لائی ہوں تجھے۔ جا، سب کے کپڑے اترے پڑے ہیں، دھو کے رکھ۔ ملازمہ جیسے ہی سب کی الماریوں سے کپڑے لے کر آنے لگی تو شائستہ بیگم نے اسے روک دیا تھا۔ کہنے لگی کہ اے نجو، تو بیٹھ کر میرے پیر دبا، جا سب کے کمروں سے شادی پر پہنے کپڑے لے کر آ اور دھونا شروع کر دے۔ اس نے باری باری سب کے کمروں سے کپڑے لیے تھے، پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے شازم کے کمرے میں قدم رکھا۔ جیسے وہ داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی،
کیونکہ شاذم بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کا گلاس اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ خود ہی پھسل کر نیچے گرنے والا تھا۔ فوراً رجا آگے بڑھ گئی، اس نے شاذم کو تھام لیا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر شاذم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وجہ سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی سی خوشبو اور پھر دوپٹہ سرکنے کی وجہ سے گلے سے نظر آتی رعنائیاں دیکھ کر شاذم کی نظریں اس پل کو وہیں پر قید ہو چکی تھی۔ بڑے غور سے اس نے رجا کو دیکھا تھا۔ بلا شک وہ بے حد حسین تھی، بھرا بھرا وجود رکھنے والی، چاہے جانے کے قابل۔ وہ فوراً اسے سیدھا کر کے بٹھا گئی، کہنے لگی کہ آپ کو پانی چاہیے تھا، آپ مجھے بتا دے۔ جلدی سے اس نے خود گلاس میں پانی ڈال کر شاذم کو دیا تو وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ شاذم کو دیکھ کر کہنے لگی، وہ آپ پلیز مجھ پہ غصہ مت کرنا، میں بس آپ کے کپڑے لینے آئی ہوں دھونے کے لیے۔ یہ سن کر شاذم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ تم کیوں لینے آئی ہو؟ تم تو نئی نویلی دلہن ہو نا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ جی وہ دائی امی نے کہا ہے کہ میری سزائے میں سارا دن کپڑے دھوؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آنے لگے تو شاذم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ روتے ہوئے اس کا چہرہ مزید نکھر آیا تھا، لیکن اسے یوں روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ بھی بے بسی سے بس اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ پھر الماری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ اس کے اتارے گئے کپڑوں کو لے کر کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کے بعد شاذم بھی اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ آس پاس دیکھ کے جائزہ لیا۔ کتنے ہی سال گزر چکے تھے، اس نے دوبارہ شائستہ بیگم کے کسی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی ان سے کچھ خاص بات چیت کرتا تھا۔ اسے تو معصوم سی رجا پر ترس آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس پر غصہ کر رہا تھا، لیکن اب یہ سوچ سوچ کر اسے برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمتر سمجھنے لگا تھا کہ ایک اتنی خوبصورت جوان جہان اور کم عمر لڑکی کو اس کے ساتھ زبردستی نکاح جیسے رشتے میں باندھ دیا گیا۔ وہ تو کہیں سے بھی اس کے ساتھ میل نہیں کھا تھا، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تک نہیں ہو سکتا۔ شائستہ بیگم نے اسے یوں کمرے سے نکلتے دیکھا تو فوراً پہلو بدل کر رکھی۔ وہ اپنی ویل چیئر کو سنبھالتا ان کے پاس آیا، پھر کہنے لگا کہ چھوٹی امی یہ ملازمائیں کہاں ہیں؟ شائستہ بیگم بڑے مزے سے اخروٹ توڑ کر منہ میں ڈال کر کہنے لگی، ہونا کہاں ہے، ساری چھٹی پر ہیں۔ تمہاری شادی کے دنوں میں سب نے دن رات ایک کر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا، اس لیے آج میں نے ان کو چھٹی دے دی۔ ویسے بھی تمہاری بیوی ہے نا، کام کاج کر دے گی۔ گاؤں میں ویسے بھی پورے خاندان کے کپڑے دھونا اور باقی کام کاج کرنا یہ خود ہی دیکھتی تھی۔ وہ شاذم کی طرف ایک تنزیہ نظر اچھال کر بولی تو شاذم مٹھیاں بھینچ گیا، کہنے لگا کہ چھوٹی امی آپ بھول رہی ہیں کہ وہ کل ہی رات کو رخصت ہو کر اس گھر میں آئی ہیں۔ اسے یوں بولتے دیکھ کر شائستہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگی کہ او ہو تم بھی بولنے لگے ہو، اگر اتنا ہی احساس ہے تو پھر اسے بیوی کا درجہ کیوں نہیں دیا، ساری رات تمہارے کمرے کے باہر پڑی رہی۔ اتنا ہی احساس تھا بیوی کا تو پھر اسے اپنے ساتھ بستر پر کیوں نہیں لٹایا۔ اس قدر بے باک الفاظ سن کر شاذم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنا سر جھکا گیا، کہنے لگا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے چھوٹی امی۔ لیکن شائستہ بیگم فوراً اسے جھڑک کر کہنے لگی کہ دیکھو اس گھر کے سارے معاملے دیکھنا عورتوں کا کام ہے، یہ نہیں کہ میرا۔ تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، تمہاری بیوی کام کر رہی ہے، اب اس عمر میں کام کرتی اچھی تھوڑی لگوں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ واپس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شادی ہونے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور رجا سے جانوروں کی طرح سارا دن کام کروایا جاتا۔ رات کو جب وہ ٹوٹے بدن کے ساتھ کمرے میں اس کے لیے دودھ لے کر آتی تو بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگتی۔ آج تو شائستہ بیگم نے حد ہی ختم کر دی تھی۔ وہ کچن میں چائے گرم کر رہی تھی، نیند کے مارے اسے چکر آنے لگے تھے۔ جب اسے یوں جھولتا دیکھ کر شائستہ بیگم نے گرم گرم چمچہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے مارا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے تھے۔ شاذم کمرے میں سو رہا تھا، فوراً سے ویل چیئر کو اپنی طرف دھکیل کر خود کو ویل چیئر پر گرایا اور باہر آیا۔ شائستہ بیگم اسے دھکے مار کر کچن سے نکال رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی کہ کسی کام کی نہیں ہے تو، نہ ہی تو حاملہ ہو رہی ہے اور نہ ہی تو اسے کوئی کام ٹھیک سے ہوتا ہے، جان بوجھ کر نقصان کر رہی ہے نا تاکہ تجھے جلد از جلد تیرے مائکے بھیج دیا جائے، لیکن میں ایسے ہونے نہیں دوں گی۔ یہ ساری بات ہو چکی تھی۔ جب شاذم وہاں پر پہنچا تو وہ اپنا زخمی ہاتھ اسے دکھانے لگی۔
تو شاذم فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا، شائستہ بیگم کے سامنے۔ بہرحال بولنے کی جرأت اس میں بھی نہیں تھی، وہ کانپ رہی تھی جب اس نے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے ہاتھوں کو تھاما اور پھر اس پر مرہم لگانے لگا۔ کہنے لگا کہ کیوں آئی ہو تم؟ جاؤ، جب تمہاری شادی مجھ سے کروائی جا رہی تھی تو تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ تم جانتی نہیں تھی کہ چھوٹی امی کی طبیعت کس قسم کی ہے؟ ساری زندگی انہوں نے پورے خاندان کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی۔ دادا جان کی وجہ سے میں اور میری ماں یہاں شہر والے گھر میں آ کے، اور پھر یہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر چھوٹی امی کی کیسی کیسی اذیتوں کو سہا ہے، اور اب تم بھی یہاں پر ان کا ظلم برداشت کرنے کے لیے آ گئی ہو۔ شاذم کے منہ سے الفاظ سن کر رجا کی ہمت بڑھی تھی۔ اگلی لمحے شاذم کو وہ کہنے لگی کہ کیسے شوہر ہے آپ؟ الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ کو تو اپنی بیوی کے حق میں اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ اس گھر کے بڑے بیٹے ہیں، مرد ہیں آپ، لیکن بجائے میرا ساتھ دینے کے، مجھے بیوی کا درجہ دینے کے، آپ بھی اپنی چھوٹی امی سے ڈر رہے ہیں۔ جائیے اور جا کر ان سے پوچھئے کہ وہ اتنے دنوں سے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ اس گھر کی بڑی بہو ہونے کے باوجود مجھے نوکرانی بنا کر کیوں رکھا گیا؟ جا کر سوال کیجیے گا ان سے۔ لیکن وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ میں کیوں ان سے سوال کروں؟ تم اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہو، میں اپنی جنگ لڑ کر تو اندر سے مر ہی چکا ہوں، اب کیا تمہارے لیے بھی لڑنا شروع کر دوں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی تمہیں مشکل لگ رہا ہے یہ سب کچھ جھیلنا تو اپنا فیصلہ تم خود کر لو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے شاذم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا شاید شاذم اس کے لیے آواز اٹھائے گا، اس کے حق میں کھڑا ہوگا، لیکن وہ شخص تو شاید اس سے محبت اور دور کی بات احساس بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں کہنے لگی کہ وہ بار بار مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا بچہ پیدا کروں، جلد از جلد پریگننٹ ہو جاؤں، اور آپ تو میری طرف نظر بڑھ کر دیکھتے بھی نہیں۔ شاذم فوراً نظریں پھیر کر کہنے لگا کہ حالت دیکھو میری، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو شادی نہیں کرتے۔ میاں بیوی کا رشتہ، ازدواجی تعلق، سب کچھ ایک مرد ہی پورا کر سکتا ہے، وہ بھی بھرپور جوان مرد، نہ کہ مجھ جیسا معذور جس کی ٹانگیں بالکل بے جان ہو چکی ہیں۔ جو خود کو نہیں سنبھال سکتا وہ تمہاری ذمہ داری کیا ہی سنبھالے گا؟ میری ٹانگیں تو کسی کام کی رہی نہیں، میں تمہیں کیسے وہ سکون پہنچا سکتا ہوں جو شوہر بیوی کو پہنچاتا ہے؟ پریگننٹ تو پھر دور کی بات ہے۔ شاذم واضح الفاظ میں اسے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا اور وہ اپنا چہرہ جھکا چکی تھی۔ شاذم کی طرف سے صاف انکار سن کر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، رہیے آپ ایسے ہی، مجھے بھی نہیں رہنا آپ کے ساتھ اس کمرے میں، ایک روز مار کھا کر مر ہی جاؤں گی۔ کاش میرے بابا زندہ ہوتے، میرا خیال رکھتے۔ یتیم ہونے کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھی پھر جب دل چاہے دودھ کاٹ دیتے ہیں، ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ اس گھر میں باقی 3 کمرے بھی موجود تھے، لیکن تینوں کو ہی لاک لگا ہوا تھا۔ ایک اسٹور روم تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں پر ایک پرانا بستر بھی پڑا ہوا تھا۔ اسٹور روم کی حالت کچھ بہتر کرنے کے بعد وہ سیدھا جا کر اسٹور روم میں بیٹھ چکی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں شاذم کے لیے ایک جگہ تو بن ہی چکی تھی، لیکن شاذم کا یہ رویہ اسے بڑا غصہ دلا رہا تھا۔ بار بار یہ خیال آتا کہ کیسا مرد ہے، اس سے تو اچھا تھا شاذم لالا لڑکی بن کر پیدا ہو جاتا۔ اتنی دربک تو لڑکی بھی نہیں ہوتی جتنا شاذم لالا اپنی سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں۔ حد ہے کہ اپنی بیوی کے لیے آواز تک بلند نہیں کر سکتے۔ وہ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اسٹور روم میں جا کر سو چکی تھی، لیکن اگلی صبح دھیرے سے شائستہ بیگم کے اٹھنے کے بعد وہ شاذم کے کمرے سے ہی تیار ہو کر نکلی تھی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ اسے یوں صبح سویرے نہا کر بالکل فریش حلیے میں دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ کہنے لگی، واہ بڑی بات ہے، آج تو بڑی نہا دھو کر نکل رہی ہو، ماجرا کیا ہے؟ اس کے چہرے پر غیر معمولی رونق دیکھ کر وہ بولی تو دھیرے سے وہ بھی شرما سی چکی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ دائی جان کل رات شاذم کے کمرے میں سوئی تھی نا، تو بس اسی لیے جان بوجھ کر وہ جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اس کے وجود میں شائستہ بیگم کی سختیاں سہنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک عجیب سی چمک شائستہ بیگم کے چہرے پر چھائی تھی، پھر مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا تبھی کہوں بڑی رونق تیرے چہرے پر آئی ہوئی ہے۔ یہ رونق تو تبھی آتی ہے جب مرد اپنی عورت کو ہاتھ لگاتا۔ خیر جا کر میرے لیے کپ چائے بنا کر لے آؤ، اور ہاں کوئی بھاری سامان وغیرہ مت اٹھانا۔
اس کے علاوہ جو کام ہے وہ کرتی رہے۔ یہ کہہ کر وہ لاؤنج میں جا چکی تھی، جبکہ اس روز رجا کی جان نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کم از کم آج اسے تائی جان سے مار تو کھانے کو نہیں ملی تھی۔ شاہزم کے دل میں دھیرے دھیرے وہ لڑکی جگہ بنا رہی تھی، لیکن وہ دل اور دماغ کی عجیب سی کشمکش میں مطلع ہو چکا تھا۔ اس شام سارے کام نپٹانے کے بعد جب رجا کمرے میں آئی تو شاہزم کمرے میں نہیں تھا۔ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ باہر لاؤن میں موجود ہے۔ وہ بھی چلتی اس کے پاس ہی آ گئی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا آنکھیں مونتے سوچوں میں گم تھا۔ جب وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی اور پھر یوں ہی باتوں باتوں میں کہنے لگی کہ ایک بات پوچھوں شاہزم، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، پوچھو۔ آج وہ کافی اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ ریجا مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ شروع سے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، پھر آپ کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ اور گاؤں میں ہم سب کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ شاہزم گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ پھر اسے بتانے لگا کہ آج سے 4 سال پہلے جب وہ فیکٹری کا نظام سنبھال رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کی محنت سے فیکٹری دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ لیکن یہ بات شائستہ بیگم سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے شہروز کو یہاں پر فیکٹری سنبھالنے کو دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے باپ کا بازو بن کر رہے، لیکن وہ بس ایک ہی جنون سوار کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ لندن جائے گا، وہیں پر پڑھائی کرے گا اور وہیں پر جاب کرے گا، یہاں پر باپ دادا کی فیکٹری نہیں سنبھالے گا۔ ایک روز وہ واپس گھر لوٹ رہا تھا، موسم کافی خراب ہو رہا تھا، جب آسمان پر بجلی چمکی اور سڑک پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرائی تھی اور اس بے شاذم کی گاڑی بھی ایک گاڑی سے ٹکرائی، تبھی درخت اکھڑ کر اس کی گاڑی پر آ کے گرا تھا۔ خوش قسمتی سے شاہزم تو بچ چکا تھا، لیکن اس کی دونوں ٹانگیں بالکل ہی ٹوٹ چکی تھی۔ فوراً اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن اس دن کے بعد سے آج کا روز آ چکا تھا۔ ابھی تک شاہزم خانزادہ بالکل دوسروں کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی ٹانگوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ جس ڈاکٹر کے پاس وہ جا رہا تھا، اس نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ شاہزم اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ شائستہ بیگم کی باتوں نے اسے مزید ہی اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ صاف کہنے لگی کہ پہلے تمہاری وجہ سے فیکٹری میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اب تمہارا باپ لاکھوں روپے تم پر پانی کی طرح بہائے جا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اب مزدور ہو چکے ہو اور دوبارہ کبھی ٹھیک ہو بھی نہیں سکو گی۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا، اندر ہی اندر ٹوٹ پوٹ کا شکار بھی ہو چکا تھا۔ رجا یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ آپ میڈیسنز لے رہے ہیں؟ شاہزم نفی میں سر ہلانے لگا کہ نہیں، کافی سال بیت چکے ہیں، میں نے دوائیاں لینا چھوڑ دی ہیں۔ رجا ساری کہانی سن کر کہنے لگی کہ آپ بالکل پاگل ہیں، نہ اپنے حق کے لیے بولیں اور نہ ہی میرے لیے آواز بلند کریں گے۔ آپ کو تو اب میں ٹھیک کروں گی، اور اگلے 6 مہینوں میں آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا نہ کیا تو میرا نام بھی رجا فیروز خانزادہ نہیں۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی اور شاہزم اس کی ادا پر گویا مر ہی مٹا تھا۔ اس روز بھی وہ ایک بار پھر اسٹور روم میں سونے کے لیے جانے لگی تھی، لیکن شاہزم اسے آنکھیں دکھا کر کہنے لگا کہ تم یہاں میرے پاس میرے کمرے میں سو جاؤ، بیوی ہو میری۔ اس کے کہنے پر اسے ساری ناراضگی بھلاتی اس کے ساتھ کمرے میں رک گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی شائستہ بیگم نے اسے آواز دے دی تھی کہ آ کر میرے پاؤں دبا دو۔ جان بوجھ کر اس لڑکی کو وہ تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس لڑکی کو پریشان کر کے انہیں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ شاہزم اس کا انتظار کرتا کرتا گہری نیند میں سو چکا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ شائستہ بیگم سو گئی ہے، وہ دھیرے سے ان کے قریب سے اٹھی۔ کمرے سے باہر جو ہی نکلی تو اچانک اسے دیوار پر لپٹی ہوئی چھپکلی دکھائی دی تھی۔ بے ساختہ اس کے حلق سے چیخ نکلنے لگی تھی۔ وہ جھٹ سے بھاگ گئی، لیکن تبھی اس کا ٹکراؤ کسی چٹانی وجود سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ شخص اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر تھام چکا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے شاہزم کا نام نکلا تھا، لیکن اگلی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جھلملانے لگے، کیونکہ شاہزم تو اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی روشنی میں وہ چہرہ آیا تو رجا کی تو آنکھوں کے آگے کئی رنگ آ کر گزر چکے تھے۔ سامنے کھڑا وہ چہرہ جانا پہچانا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہروز خانزادہ تھا، جو پچھلے کئی سالوں سے لندن میں مقیم تھا، اور آج اچانک شہروز خانزادہ ان سب کو سرپرائز دینے آیا تھا۔
لیکن اپنے سامنے اس حسین خوبصورت سی پری پیکر لڑکی کو دیکھ کر وہ بھی ہڑبڑا گیا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف سے نکلی تھی اور فوراً بھاگ کر ایک طرف اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ تبھی یہ ٹکراؤ کی آواز سن کر شائستہ بیگم بھی اٹھ چکی تھی۔ جیسے ہی شہروز کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پورے گھر کی روشنی جلا دی گئی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگی کہ میرا بچہ آ گیا۔ وہ تو اسے چوم چوم کر تھک ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی شاہزم بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ سرسری سا شہروز نے شاہزم سے سلام دعا کی تھی اور پھر اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں چلا گیا، لیکن بار بار اس کی نظریں ریجا کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جب ریجا دوبارہ سے ناشتہ وغیرہ لگا رہی تھی تو اسے بڑی ہی بے باک نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں یہ لڑکی کون ہے؟ ملازمہ بھی نہیں لگتی اور ہمارے خاندان کی بھی نہیں لگتی۔ آج سے پہلے میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا۔ کون ہے یہ؟ وہ بڑی سرشاری بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب شائستہ بیگم ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ یہ وہی ہے جس سے تمہارے مرحوم دادا تمہاری شادی کروانا چاہتے تھے۔ ریجا ہے یہ، لیکن شکر مناؤ تمہاری جان میں نے اسے چھڑوا لی۔ بس جائیداد کا لالچ ہے، ایک دفعہ اس وکیل کے سامنے ان دونوں کا بچہ دکھا دے، پھر اس کے بعد جائیداد ساری تمہارے نام کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ وکیل کو تو یہی بتانا ہے کہ یہ بچہ تمہارا اور ریجا کا ہے، بس پھر آگے کی گیم آسان ہے۔ یہ شاذم کلموہا کون سا اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے یا گھر سے باہر جاتا ہے؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ تو اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے بغیر دیکھے ریجا کو انکار کیا تھا۔ شاذم کی حالت دیکھ کر اسے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ دونوں کے بیچ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ شاذم بالکل معذور اور وہ خود سے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ دھیرے دھیرے اس نے خود بھی ریجا کے سامنے اپنی نزدیکیاں بڑھانا شروع کر دی۔ جہاں پہ وہ کام کرنے کے لیے جاتی وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کے پاس پہنچ جاتا، کبھی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی کوئی بے باک سی ذومعنی بات کر دیتا تھا اور وہ اسے چھپتی پھر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے شاذم کا علاج بھی دوبارہ سے شروع کروا دیا تھا۔ ایک روز بہانے سے وہ شاذم کے ساتھ گھر سے باہر جانے لگی۔ شاذم اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم نے کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا؟ لڑکی، میں خود ڈرائیو نہیں کر سکتا اور تم کہہ رہی ہو کہ ڈرائیور کو ساتھ لے کر نہیں جانا، تو گاڑی کیا خود بخود چل کر جائے گی؟ ریجا فوراً اپنے دوپٹے کو گلے میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے کیا مجھے یہ کام معمولی سی لڑکی سمجھ رکھا ہے؟ گاؤں میں ضرور پلی بڑی ہوں، لیکن مجھے ڈرائیونگ بھی بڑے اچھے سے آتی ہے۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ دونوں ہی ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ ڈاکٹر نے تسلی سے شاذم خانزادہ کی ساری رپورٹ چیک کی تھی اور پھر کہنے لگے کہ اگر آپ کا علاج بر وقت ہوتا اور یہ کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے ہوتا تب تک آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہوتے۔ ایسا کون سا ناڑی ڈاکٹر ہے جو کہہ رہا تھا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ آپ کو ایک فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ میڈیکیشنز ہوتی رہی تو آپ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ شاذم خانزادہ کے دل میں ایک سکون کی لہر امڑی تھی۔ پہلی بار اسے ریجا پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ جس طرح وہ اس کا خیال رکھ رہی تھی، تائی جان کی ڈانٹ کھا کر بھی وہ اس کے ساتھ ہنستی مسکراتی تھی، اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتی۔ شاذم خانزادہ اسے ٹوٹ کر محبت کرنے لگا تھا۔ اس رات بھی سارے کام کر کے جیسے وہ کمرے میں گئی تو شاذم خانزادہ بیڈ پر نیم دراز بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب اسے بازو سے کھینچ کر اپنی گود میں گرا گیا، بس سڑپڑا سی چکی تھی۔ کہنے لگی کہ شاذم آپ کی ٹانگیں دکھ جائیں گی پلیز، لیکن وہ اسے بٹھا کر کہنے لگا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، بس میرے پاس رہو، میرے اوپر لیٹو اور یہیں پر لیٹ کر مجھ سے باتیں کرو۔ وہ یوں ہی اس کے اوپر لیٹی، اس کے سینے پر سر رکھتی اسے محبت بھری باتیں کرنے لگی تھی اور یوں ہی باتوں میں شاذم خانزادہ اسے محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ ابھی وہ دونوں اسی حالت میں موجود تھے۔ شاذم خانزادہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیر رہا تھا اور دوسرا ہاتھ بے ساختہ اس کا دھیرے دھیرے ریجا کی دھڑکنوں کی جانب گردش کرنے لگا اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ کی گردش کو بڑھانے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں موند کر ان لمحات سے تسکین حاصل کرتی شاذم کی گردن پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے جا رہے تھے۔ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا، جلدی سے ریجا شاذم سے الگ ہوئی تھی۔ دروازے پر شہروز کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ اگلے لمحے شاذم کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کم از کم تم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ
جب کسی کے کمرے میں جاتی ہو تو دروازے پر نوک کر کے آتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں سے رجا اور شاذم کو ایک ساتھ دیکھ کر اندر ہی اندر تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ غصے سے کہنے لگا کہ اچھا اب آپ مجھے یہ کہیں گے؟ اتنے مینرز تو ہیں مجھ میں، لیکن مجھے تو لگا تھا کہ آپ جیسا باہج مزدور جو خود سے ہل کر پانی بھی نہیں پی سکتا، بھلا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہی کر سکتا ہے سوائے جھوٹی تسلیوں کے۔ اسی لیے اندر آ گیا کہ آپ کو تو کچھ کرنا آتا نہیں ہوگا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ دونوں تو یہاں پر۔ وہ رجا کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، رجا تو شرم سے ڈوب مرنے کو فوراً کمرے سے اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی اور 2 گلاس پانی گٹا گٹ پی چکی تھی۔ شاذم اسے گھور کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ بتاؤ کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، ایک کپ کافی چاہیے تھی، اب میں خود ہی بنوا لیتا ہوں رجا سے۔ جس انداز میں وہ رجا کا نام لے رہا تھا، شاذم اسے دیکھ کر کہنے لگا رجا نہیں بھابھی کہا کرو، بھابھی ہے وہ تمہاری۔ لیکن شہروز چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لاتا دروازہ دھڑلے سے بند کر گیا تھا۔ شاذم کو اس کے اس لہجے سے عجیب سی الجھن محسوس ہوئی تھی۔ کچن میں ابھی رجا گئی تھی جب وہ فوراً اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر کان کے قریب آ کر شہروز کہنے لگا ویسے آپ کی بھی کیا زندگی ہے نا یار، قسم سے میں تو اس وقت کو پچھتا رہا ہوں جب میری آپ سے شادی ہونے والی تھی۔ کاش میں انکار نہ کرتا، ایک دفعہ تمہارے اس حسین صورت کو دیکھ لیتا، اب تک تو تمہاری حالت میں خراب کر چکا ہوتا اور تم میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوتی۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اس کی کمر بھینچ کر یہ بولا تھا۔ یہ جا کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ واپس پلٹ کر اس نے زناٹے دار تھپڑ شہروز کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگی تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ایسے گھٹیا الفاظ میں بات کرنے کی؟ شرم نام کی چیز نہیں ہے تمہیں؟ بھابھی ہوں میں تمہاری، تمہارے بھائی کی بیوی، کتنی گھٹیا سوچے تمہارے۔ شاید مغربی ممالک کے ریت رواج کا اثر تم پر کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر شائستہ بیگم بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، یہ تم میرے بیٹے سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ شہروز فوراً کہنے لگا کہ دیکھ لیا ماما آپ نے، ایسی کوئی ترسی ہوئی لڑکی، اپنا شوہر تو اس کا پتہ ہے کوئی کام کاج کرنے لائق ہے نہیں، نہ ہی شادی کے بعد اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے بہانے سے مجھے یہاں کچن میں بلا کر میرا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ آج رات اسٹور روم میں آؤں گی، تم بھی آ جانا، تمہیں خوش کر دوں گی۔ یہ تو میں ہوں شریف جو اس کی آفر نہیں مان رہا، ورنہ پتہ نہیں میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوتا۔ شائستہ بیگم آگے بڑھ کر رجا کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر کہنے لگی کہ لڑکی کیسی بکواس کر رہی تھی تو؟ شکل تو سو بڑی اتنی معصوم لگتی ہے جیسے ساری دنیا کا ظلم تجھ پر ہی ہوا ہو، لیکن حقیقت میں تیرے یہ لچھن ایسے ہیں۔ رجا فوراً انہیں اپنی سچائی کا یقین دلانے لگی۔ شاذم بھی جیسے تیسے کمرے سے باہر نکلا کر آنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ویل چیئر دور پڑی تھی اور وہ خود بیڈ پر تھا۔ اگر وہ خود کو نیچے گرا بھی دیتا تو باہر جا نہیں سکتا تھا۔ تبھی اسے باہر سے رجا کی چلانے کی آواز آئی تھی اور پھر تھپڑوں کی گونجدار آواز آنے لگی۔ تائی اماں اسے مار رہی تھی۔ شاذم اپنی بے بسی پر جی کھول کر رویا تھا۔ وہیں سے آواز دے کر کہنے لگا کہ چھوٹی امی خبردار جو آپ نے رجا کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ لیکن چھوٹی امی کہاں کسی کی سن رہی تھی، اس نے خود کو بیڈ سے گرا دیا تھا۔ اپنی کونیوں کے سارے چلتا ہوا وہ دروازے تک آیا تھا، لیکن جب تک دروازہ کھولتا تائی اماں کے تھپڑ کھا کر رجا کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ کمرے میں آتی ہی فرش پر گر گئی۔ اپنے تھپڑ بھول کر وہ شاذم کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ نیچے کیسے گر گئے، آپ کو چوٹ نہیں لگی؟ میں آپ کو ابھی بیڈ پر بٹھا دیتی ہوں۔ لیکن وہ سنجیدگی اور بے بسی کی مورت بنا رجا کے چہرے سے ہاتھ ہٹا رہا تھا، جہاں پر چھوٹی امی کے بھاری بھرکم ہاتھ کے نشان پڑ چکے تھے اور ناک سے خون کی ایک لکیر بھی بہنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بے بسی پر دہاڑے مار مار کر روئے۔ فوراً رجا کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا تھا، بالکل کسی معصوم بچے کی طرح۔ یہ وہ آنسو تھے جو اتنے سالوں سے اپنے دل میں قید کیے ہوئے تھا۔ آج سارا غبار نکل رہا تھا۔ رو رو کر کہنے لگا کہ نہ میں نے اپنی ماں کے حق میں بول سکا اور نہ ہی تمہارے لیے۔ کیسا مرد ہوں میں، اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتا، پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ میں مرد کہلانے لائق ہی نہیں ہوں، میں کچھ سٹینڈ لے ہی نہیں سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے رجا، میرے سامنے تم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ لوگ تمہیں مار رہے ہیں اور
میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ ریجا فوراً اسے سنبھال رہی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسی 100 ماریں سہ سکتی ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ نے جذباتی نہیں ہونا۔ آپ کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے آپ نے کوئی سٹریس نہیں لینا۔ آپ خوش رہیں گے تبھی آپ ٹھیک ہوں گے۔ ان سب کی مار سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے بس آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے، اور جس روز آپ ٹھیک ہوں گے نا، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، اس روز میں دیکھوں گی کیسے کوئی مجھ پر انگلی بھی اٹھاتا ہے۔ جس طرح ریجا فوراً اس کے سینے سے لگ کر بولی تھی، شاذم چپ ہو چکا تھا، لیکن اب وہ مزید یوں کمرے میں بند نہیں رہنے والا تھا۔ ریجا کی آنکھوں میں ایک آنسو اور یہ مار وہ مزید برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس رات وہ ریجا کو اپنے سینے پر لٹا کر سلا گیا تھا۔ اس کے اندر جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ آخر کو ایک بھرپور مرد تھا، پھر کیسے کنٹرول کرتا؟ بار بار وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنی سختی نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا۔ یوں سے بے چین پسینے سے شرابور دیکھ کر رات کے پچھلے پہر ریجا کی آنکھ کھلی تھی۔ جس قدر سرخ چہرہ لیے شاذم پریشان لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، یہ کیا ہوا شاذم آپ کو؟ شاذم نفی میں سر ہلا کر بولا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس تم جیسی منچاہی بیوی جب پہلو میں ہو تو مجھ جیسا بے بس شوہر کر ہی کیا سکتا ہے؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ لیکن وہ فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے دور نہیں ہونا آپ سے، آپ مجھے بتائیے، جیسے جیسے آپ بولیں گے میں ویسے ویسے کرتی جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر اس کے اوپر سینے پر سر رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ شاذم کے جذبات بھڑکنے لگے تھے اور اس کا وجود دہتا ہوا اچھے سے محسوس ہو رہا تھا۔ شاذم اسے کہنے لگا کہ پاگل ہو گئی ہو تمہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو سب کچھ خود کرتا، بڑے آرام سے، تمہیں کچھ پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اگر تم خود سے یہ سب کچھ کرو گی تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ لیکن ریجا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی کہ نہیں، مجھے سب کچھ منظور ہے، مجھے پتہ ہے میرا پورا پورا ساتھ دیں گے، لیکن مزید میں آپ کو خود سے الگ نہیں رکھ سکتی، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کر وہ شاذم اسے باہوں میں بڑھ چکا تھا۔ وہ تو اس کی محبت میں مزید ہی ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اور وہ رات دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے نام کر گئے تھے۔ شاذم نے خود بھی اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور پھر اپنی شدتوں کی برسات اس کے وجود پر کرنے لگا۔ وہ نڈھال سے اس کے سینے پر گر چکی تھی۔ اگلی صبح 11 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک ریجا کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ملازمہ سے کہلوا کر شائستہ بیگم نے دھڑا دھڑ دروازہ بجوا دیا، لیکن کمرے سے ایک ہی بار شاذم بولا تھا کہ ہم سو رہے ہیں، ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ رات کے بعد تو شاذم کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل نئی نویلی دلہن اور اس گھر کی بہو کی طرح کامدار بھاری جوڑا اور زیورات سے لدی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شاذم اس کے ساتھ تھا۔ کھا جانے والی نظروں سے اس نے شہروز کو دیکھا تھا، پھر کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے، لفظ با لفظ مجھے اپنی بیوی کی ہر بات پر یقین ہے۔ آئندہ کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کو ملازمہ سمجھ کر کام کروایا یا اس پر میلی نظر ڈالی تو میں بھی پھر اسے بتاؤں گا کہ شاذم خانزادہ کس خوفناک قیامت کا نام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ویل چیئر کو چلاتا اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ایک بار پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ شائستہ بیگم تو خیر اسے یک ٹک دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک دم سے شاذم کو ہو کیا تھا۔ شہروز بھی اندر تک آگ میں جھلس رہا تھا۔ تھپڑ کا بدلہ تو وہ لینا چاہتا تھا، اسے بس ایک اچھے موقع کا انتظار تھا۔ دھیرے دھیرے شاذم کی طبیعت کافی بہتر ہونے لگی تھی، لیکن ابھی بھی وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ کمرے کو لاک کر کے وہ اسے دھیرے دھیرے چلانے بھی لگی تھی۔ اس کے سارے سے چند قدم اٹھاتا پھر بیٹھتا، لیکن ریجا نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ایک شام موقع دے کر شہروز نے گھر آتے یہ بہانہ لگایا کہ میرے سر میں شدید درد ہے، بھابھی مجھے گرم گرم کافی میرے کمرے میں لا دو۔ ریجا سمجھ رہی تھی کہ شاید اپنے بھائی کی رعبدار آواز سن کر وہ سدھر چکا ہے، کیونکہ دوبارہ اس نے بھی کسی طرح کی کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن جیسے وہ چائے بنا کر اس کے کمرے میں لے کر گئی تو دروازے کے پیچھے ٹیبل پر اس نے چائے رکھی تھی کہ اس نے فوراً دروازے کو بند کر دیا۔ وہ دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا اور پھر ریجا کو باہوں میں بھر گیا تھا۔ ریجا چلانے لگی، لیکن وہ اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ کس طرح چلا رہی ہو، یہاں پر کون آئے گا تمہاری مدد کے لیے، تمہارا وہ اپاہج شوہر
جو کسی کام کا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ میرے ساتھ ڈیل ڈن کر لو، بیوی والی اس کی بن کر رہنا، لیکن باقی سارے حقوق تمہارے میں پورے کروں گا۔ یہ کہہ کر اسے ایک بار پھر باہوں میں بیٹھتا کوئی گستاخی کرنے والا تھا کہ وہ چلا کر شاذم کو آواز دینے لگی، شاذم، شاذم پلیز بچ جائے مجھے، یہ شخص میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، کوئی بھی کمرے کی طرف نہیں آ رہا تھا، لیکن تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ شیروز بھی حیران رہ چکا تھا، لیکن اصل ہوش اس کی تب اٹھے جب سامنے اپنے پیروں پر ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت شاذم خانزادہ کھڑا تھا۔ شیروز کی گریف جیسی ڈھیلی ہوئی، وہ خود سے دھکا دے کر اور اس کی گریف سے نکلتی فوراً شاذم کے پاس آئی تھی۔ شاذم کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ شاذم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا دوپٹہ نیچے سے اٹھایا اور اس کے گھر لپیٹا تھا۔ شیروز تو حیرت سے کھڑا دیکھ رہا تھا، فوراً کہنے لگا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے کیسے ہو گے؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تم تو ویل چیئر پر تھے نا؟ تمہاری بیوی خود میرے پاس آئی تھی، میں سچ بول رہا ہوں، یہ خود میرے پاس میرے کمرے میں آئی تھی۔ تم نہیں جانتے یہ لڑکی کس قدر شاطر ہے۔ لیکن لڑکھڑا کر چلتا ہوا شاذم آگے بڑھا اور اگلی لمحے اس نے شیروز کو کالر سے پکڑ کر کتنے ہی مکے اس کے منہ پر جڑ دیے تھے۔ شائستہ بیگم جو اے سی میں مزے سے گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے کے دو دانت شیروز کے ٹوٹ چکے تھے، لا کر سیدھا اس نے شائستہ بیگم کے قدموں میں شیروز کو گرایا تھا۔ شائستہ بیگم اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر سٹ پٹا سی گئی تھی۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاذم ایسے یوں اٹھ کر کھڑے ہو جانے پر وہ حیران تھے، یا پھر اپنے بیٹے کی حالت پر وہ اس سے سوال کرے۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ شاذم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے پیروں پر کھڑے کیسے ہو اور اسے کیوں مار رہے ہو؟ شاذم اسے کہنے لگا کہ بس بہت ہو گیا، تم دونوں ماں بیٹی کی حرکتیں میں نے بہت برداشت کر لیں۔ میں چپ تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ چھوٹی امی، آپ نے اپنی باتوں سے کڑوے کو سیلے تنزیہ تیر سے مجھے چھلنی کر کے رکھ دیا تاکہ میں دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکوں، اور آپ اس جائیداد کی حکمران بن کر بیٹھے رہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتے اور گھر خلوص سے چلتے ہیں، پیسے جائیدادوں سے نہیں۔ آپ نے رجا کو جی بھر کر اذیتیں دی، اور میں تو بچپن سے آپ کی اذیتوں سے ستایا ہوں، لیکن اپنی بیوی کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ میں بالکل بھی برداشت نہیں کرنے والا۔ اور رہی بات اس شیروز کی، تو اس نے میری بیوی کی عزت پر کئی بار ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اس کے ہاتھ اب سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا تھا اور ایک بار پھر شیروز کو مارنے لگا۔ شائستہ بیگم تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، فوراً رجا کو کہنے لگی کہ رجا بول، اس کو میرے بچے کو چھوڑے، بہت مار رہی ہے اس کو۔ لیکن شاذم نے فوراً پولیس کو کال کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس آئی تھی اور اس نے دھکے مار کر شیروز کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ ویسے بھی وہ لندن میں فراڈ کر کے ہی پاکستان آیا تھا، وہاں پر وہ اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پر بزنس سٹارٹ کرنے والا تھا، لیکن دوست کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے اس کے سارے پیسے اس نے کہیں اور لگا کر بھاری نقصان اٹھایا تھا اور پھر وہاں سے فرار ہو کر آیا تھا۔ لندن پولیس اسٹیشن میں بھی وہ مطلوب تھا، یوں وہ لمبی قید کے لیے اندر چلا گیا۔ شائستہ بیگم رجا کی طرف بڑھ رہی تھی کہ تیری وجہ سے میرے بچے کی یہ حالت ہو گئی، لیکن شاذم ان کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ خبردار، جو آپ نے رجا کی طرف دوبارہ ماتھے پر بل ڈال کر بھی دیکھا تو بیوی ہے رجا میری، اور میں اس کے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ ایک بار پھر پرانی روبدار شخصیت والا شاذم خانزادہ لوٹ چکا تھا، پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ۔ شائستہ بیگم تلملا چکی تھی، روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن رجا شاذم کے سینے میں سر چھپائے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ وہ جانتا تھا چھوٹی امی کی فطرت وہ ایسی ہی تھی، اتنی جلدی وہ بالکل بھی سدھرنے والی نہیں تھی، بلکہ اگر اس گھر میں رہتی تو ایک بار پھر وہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی بڑا پلان بنا کر انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی۔ پھر انہی دنوں جب رجا کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس جانے پر جب پتہ چلا کہ وہ 2 مہینے کی پریگننٹ ہے، تو شاذم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے گاؤں میں لے گیا تھا، خود بھی وہیں گیا تھا جہاں پر مریم بیگم اپنی بیٹی کی شکل تک دیکھنے کو ترس چکی تھی۔ وہیں بولی بالی سی صورت اچانک اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی، وہیں شاذم کو بھی اپنے قدموں پر کھڑا دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ شاذم نے اسے وہیں اپنی ماں کے پاس چھوڑا تھا، اور پھر کچھ سوچ بچار اور رجا کی بات چیت کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ شہر والا وہ گھر وہ شائستہ بیگم کے نام کر دے گا
اور پھر ان کے مرحوم باپ نے جو نئی فیکٹری شروع کی تھی وہ بھی شائستہ بیگم اور شہروز کے نام کر دی گئی، جبکہ باقی زمینیں اس نے اپنے نام رکھی تھی۔ شائستہ بیگم اس جائیداد کی لالچ میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ سارا کچھ ان کے نام کرنے کے بعد اس نے شائستہ بیگم سے یہی کہا تھا کہ میں آپ کی طرح دوسروں کا حق ماننے والا نہیں ہوں۔ آپ کے حصے کی جائیداد تو ویسے بھی آپ کو مل ہی جانی تھی۔ پتہ نہیں آپ نے مجھے، میری ماں کو اور میری بیوی کو تکلیف پہنچا کر کیا ثابت کرنا چاہا، لیکن میں خدا کے حضور اپنا فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ وہی میرے اور میری ماں اور میری بیوی کے ساتھ غلط کرنے پر آپ کو سزا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر نکل آیا تھا۔ مریم بیگم کو بھی وہ اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے، جہاں پر شاہ عظیم نے الگ گھر لیا تھا۔ تینوں وہیں پر ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگے۔ رجا بہرحال شاہ عظیم کے ساتھ پرسکون زندگی جینے لگی تھی۔ مزید 1-1.5 سال تک شاہ عظیم کا علاج مکمل ہوا تھا اور وہ بغیر کسی سہارے کے اچھے سے چلنے پھرنے لگا تھا، اور یہ سب کچھ اگر کسی کی بدولت ہوا تھا تو وہ رجا تھی، جو اندھیرے میں پھوٹتی روشنی کی طرح شاہ عظیم کی زندگی میں آئی تھی، اسے اندھیروں سے نکال کر اپنی محبت کے اجالوں میں لے آئی تھی۔